السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا
سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، پر دشمن کو مٹانا بھول گئے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف آدے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ پاک دے گھر دے اندر جمع ہونا. دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور آپ دا مسجد دے اندر آنا قبول فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس تے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع انتہائی دلچسپ موضوع ہے، بہت ہی زیادہ توجہ طلب موضوع ہے. ایسے اعمال کہ اللہ رب العالمین مسکرائے، یعنی مومن بندہ دنیا تے ایسے کیڑے کام کردا ہے، انسان دے ایسے کام دیکھ کے اللہ رب العالمین عرشاں تے مسکراندے نے. سبحان اللہ. ایسے او اعمال دسنا چاہنا کہ انسان اگر وہ اعمال کرے اللہ دا رسول بھی راضی اور اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے تے راضی ہو جاندے نے. دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں شرح صدر عطا فرمائے، صحیح معنی دے نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت آپ سب نو اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دا پیار محبت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس دی انتہا نہیں ہے.
اللہ رب العالمین دے بارے قرآن و حدیث دا اگر مطالعہ کریے کچھ چیزاں سانو سمجھ آندیاں نے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین مسکراندے نے، اسی اس دی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کس طرح مسکراندے نے، اسی سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے طرح نہیں سوچ سکتے کہ اللہ پاک ساڑھے طرح مسکراندے نے، نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دے برکت والے ہتھاں دا ذکر آیا ہے، اسی نہیں سوچ سکتے، نہیں تسلیم کر سکتے، گمان کر سکتے کہ اللہ پاک دے ہاتھ ساڑھے طرح ہونگے، نہیں، بلکہ اسی کی کہاں گے اللہ تیرے ہاتھ اوویں نے جیویں تیری شان دے لائق ہے۔ اللہ اسی تصور نہیں کر دے، اللہ پاک دی پنڈلی دا ذکر آندا ہے، اسی اپنی پنڈلی دی تشبیہ نہیں دوانگے، بلکہ اسی کی کہاں گے اللہ تیری پنڈلی بھی اوویں میں جیویں تیری شان دے، بولو جیویں تیری شان دے لائق ہے۔ اللہ تیرا مسکرانا بھی ساڑھے طرح نہیں، بلکہ تیرا مسکرانا اس طرح میں جس طرح تیری شان دے لائق ہے۔ تے بڑے دکھ والی بات ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی پڑھے لکھے ہاں، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، تے اللہ رب العالمین دی ذات دے بارے انہاں ظالماں نے اختلاف کیتا، اللہ رب العالمین دے عرش تے ہونے دا اختلاف کیتا، ایسیاں باتاں کیتیاں کہ دل غمزدہ ہو جاندہ ہے کہ رب العالمین دے بارے اس قسم دیاں باتاں کیتیاں جاندیاں نے، ضمیر نہیں ماندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ۔ ایک بندہ کہنے لگا اللہ رب العالمین دے عرش دے بارے کہ عرش بڑا یا اللہ بڑا ہے، اس قسم دیاں باتاں اپنے آپ کو سمجھ دینے، اسی پڑھے لکھے ہاں، اللہ رب العالمین دی ذات دے بارے اسی کچھ بھی تصور نہیں رکھ سکنے، اسی اسی طرح مننا گے جس طرح قرآن نے سانو دسیا ہے، جس طرح محبوب پیغمبر دے فرمان نے دسیا ہے۔ تے دنیا دے اندر، کائنات دے اندر او خوش قسمت بندہ ہے، خوش نصیب بندہ ہے، کائنات دے اندر سب تو زیادہ خوش قسمت وہ بندہ ہے کہ جیڑا بندہ دنیا تے عمل کرے اور اس دا عمل ویکھ کے رب تعالیٰ مسکرا پوے۔ اللہ اللہ، کائنات دا خوش قسمت بندہ ہے۔ دعا فرماؤ، قبولیت دا وقت ہے، میں درد دل نہ دعا میں کر دینا، آمین تسی کہہ دیو۔ اللہ اسی بڑے کمزور ہاں، قدم قدم تے گناہ ساڑھے کے ہو جاندے نے، جان بجھ کے انجانے اندر گناہ ہو جاندے نے۔ اللہ تو ساڈا مالک ہے، تو ساڈا خالق ہے، تو ساڈا رازق ہے۔ اللہ تیرے تو علاوہ اسی کسے دے در تے نہیں جا سکنے۔ اللہ سانو پتہ ہے اسی مر بھی گئے تو اللہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے۔ مولا اپنی رحمت نہ ساڈے سب دے گناہاں نو معاف فرما۔ جس طرح دنیا تے ساڈے عیباں تے اشاہاں تو پردہ پایا ہے، کل قیامت والے دن بھی ساڈے عیباں تے پردہ پا کے سانو جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ رب العالمین دا قرآن سنو، پھر بات سمجھ آئے گی۔ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس بات دا اعلان فرمایا، واللہ ورسولہ احق ان یرسوہ ان کانوا مؤمنین۔ فرمایا کائنات دے لوگو سب تو زیادہ حق کیڑی چیز رکھ دیئے، جو دو ذاتاں جیڑیاں نے سب تو زیادہ خوش رکھنے دیا حقدار دو ذاتاں نے، یعنی اللہ پاک نو راضی کیتا جاوے، اللہ دے رسول نو راضی کیتا جاوے، ان کانو مؤمنین۔ اگر تسی ایمان والے ہو پھر اپنے دل اندر اس بات دی تڑپ رکھیا کرو، اللہ سانو ایسی عمال دی توفیق عطا فرما دے، ایسی عمل کریے تیرا رسول بھی خوش ہو جائے، اللہ تو بھی خوش ہو جا۔
اے دعا کریا کرو پتہ چلدا سب تو زیادہ دنیا دے اندر خوش رکھنے دا حق کنوں ہے یعنی اللہ پاک نو خوش کرنا چاہیدا اللہ دے رسول نو خوش کرنا چاہیدا لیکن دکھ والی بات افسوس والی بات ہے آج دے مسلمان پرواہ نہیں کر دے اللہ دی خوشی دی پرواہ نہیں کر دے نبی پاک دی خوشی دی پرواہ نہیں کر دے اللہ پاک نے منع فرمایا نبی پاک نے منع فرمایا کہ رسم و رواج نو چھوڑ دیتا جاوے برادری دیاں رسماں نو چھوڑ دیتا جاوے برادری دے پجاری نہیں بننا لوکاں دے پجاری نہیں بننا دنیا داری دے پجاری نہیں بننا لوگاں نو راضی کرن واسطے اپنے اللہ نو ناراض نہیں کرنا اپنے نبی پاک نو ناراض نہیں کرنا لیکن لوگ آج لوگاں نو راضی کرنے واسطے اللہ دی قسمیں اللہ نو ناراض کر رہے نے آج برادری نو راضی کرنے واسطے برادری نو خوش کرنے واسطے نبی پاک دیاں حدیثاں دے خلاف ورزی کر رہے نے میرے آقا نو ناراض کر رہے نے میں حق بات کرنا چاہنا مینوں کسی دا ڈر نہیں ہے مینوں صرف میرے رب تعالیٰ دا ڈر ہے او لوگ اور برادری نو خوش کرنے واسطے لوگ دین تو دوری اختیار کر رہے نے لوگ ٹول ٹمکے نو پسند کر رہے نے اللہ میری توبہ او لوگو اپنا تعلق دیکھو تعلق تیرا کس چیز دے نال ہے تیرا تعلق اللہ دے نال ہونا چاہیے وے تیرا تعلق مسجد دے نال ہونا چاہیے پھر تیرا تعلق مسجد دے نال بھی ہووے اللہ دے نال بھی ہووے پھر بھی تو ٹول بجاویں پھر بھی تو بینڈ باجے بجاویں او یارا اللہ دی قسمیں تیرے واسطے مر جان دا مقام ہے تیرے واسطے مر جان دا مقام ہے سنو کائنات دے لوگو جو میں بات دسنا چاہنا فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرسوہ ان کانوا مؤمنین فرمایا کائنات دے اندر سب تو زیادہ حق رکھنے والیاں دو ذاتاں نے جنہاں نو خوش کیتا جا سکتا راضی کیتا جا سکتا یعنی سب تو زیادہ حق اللہ اور اس دے رسول دا وے آئیے جو میں بات دسنا چاہنا کہ اللہ پاک نو راضی کیویں کرنا میں اللہ پاک نو خوش کس طرح کرنا میں جس بندے تے اللہ خوش ہو گئے اس بندے دے بارے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه فرمایا جس بندے دی طرف دیکھ کے اللہ رب العالمین مسکرا پین دنیا دے اندر جس بندے دی طرف دیکھ کے اس دی عمل دی وجہ تو اللہ پاک مسکرا پین فلا حساب علیہ اس بندے دا حساب نہیں ہونا اللہ پاک اس بندے نو بغیر حساب و کتاب جنت دا داخلہ تا کر دیں گے دعا فرمو اللہ سانو بھی جنت دا داخلہ بغیر حساب دوے اسی حساب دین دے قابل نہیں ہیں ساڑھے کول دا سی تے پانی دے قطرے دا بھی حساب نہیں دے سکتے باقی تے دور دی بات ہے ساڑھے استاد جنہاں کو سی صحیح بخاری پڑھیے شیخ عبداللہ صاحب فرمایا کرتے سن وضو کرنا نا ان کہنا انہوں نے فرمانا کہ وضو کرو پانی ضائع نہ کرو اسی تے پانی دے کہ قطرے دا بھی حساب نہیں دے سکتے باقی تے دور دی بات ہے نمازیاں نو کیا جا رہا ہے تو پتہ چلدا سب تو زیادہ حق کندہ ہے اللہ اور اس دے رسول دا جس بندے تے اللہ پاک خوش ہو جان اس بندے نو جنت دا داخلہ بغیر حساب کتاب ملے گا اگلی بات سنیے کائنات دے لوگو جس ویلے نبی پاک نے فرمایا تے صحابی کہنے لگا آقا جی کیا اللہ پاک بھی مسکراندے نے تعجب والی بات ہے نا آقا جی کیا اللہ رب العالمین بھی مسکراندے نے نبی پاک نے فرمایا نام ہاں ہاں جی جی اللہ پاک بھی مسکراندے نے تو صحابی دے جملے کیسے اللہ اللہ کہنے لگا آقا جی
جس بندے تے رب العالمین جس دی عمل دے کے مسکرا پین پھر سانو کہنا پوے گا کہ او بندہ اللہ پاک دی خیر اور بلائی تو رہ نہیں سکدا، یعنی اللہ پاک دیاں برکتاں تو پیچھے نہیں رہ سکدا، اللہ دیاں رحمتاں تو پیچھے نہیں رہ سکدا، یعنی اس بندے نو اللہ دیاں رحمتاں مل پیڑ گیاں جس دا مالک اس دی اعمال دیکھ کے مسکرا پوے۔ اللہ اللہ سنیے کائنات دے لوگو، ہن میں جو بات دسنا چاہنا اعمال ایسے دسنا چاہنا، اگر میں صحابہ کرام دا ذکر کرا نا کہ صحابہ کرام دے کچھ ایسے اعمال نے انہوں نے عمل کیتے تے اللہ پاک مسکرائے نے، سبحان اللہ۔ خیر چلو میں ایک صحابی دا واقعہ بیان کرنا، بات لمبی نہ ہو جاوے، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اگر صحابہ دے واقعات ہی بیان کریے تو بات ساری پوری نہیں ہوئے گی، وہ اعمال نہیں دسے جان گے، اس کر کے میں ایک صحابی دا واقعہ بیان کرنا، پھر بات بھی بڑی دلچسپ بنے گی اور سمجھ بھی آئے گی۔ میرے تو سادے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھا کرو درود کھل کے پڑھا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسراء تشریف فرمانے او کائنات دے لوگوں بڑے درد دل نال سنیا جے، نبی پاک تشریف فرمانے ایک آنے والا بندہ میرے آقا دے کول آ جاندا، آگے کہندا آقا جی مینوں کھانا کھلا دے، وہ شام دا وقت ہے، رات دا وقت قریب ہو رہا وے، آقا جی بھوک لگی ہے مینوں کھانا کھلا دو۔ او لوگوں میرے نبی پاک نے صحابہ نو حکم نہیں دیتا کہ میرے صحابہ تسی کھانا کھلاؤ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھراں اندر پیغام بھیجے، جاؤ میرے گھراں جو پتہ کر کے آؤ، کسے کرو کھانا مل جائے تے لے کے آؤ۔ نبی پاک نے ایک بچے نو بھیجیا، صحابی چھوٹی عمر دا، پتہ کر کے آیا، ایک بیوی دے گھر گیا، جی آقا علیہ السلام فرما رہے نے کھانا ہے تے دیو، ایک مہمان آئے کھانا کھلانا ہے۔ جواب ملیا آقا جی کار کوئی شے بھی نہیں، نہ کھجورا نے، نہ کار اندر آٹا وے، نہ کار دی اندر کوئی سالن، کندہ کار ہے نبی پاک دا، جہانہ دی رحمت دا کار ہے، آپ دے کار جو کھانا نہیں ملیا، 9 گھراں جو پتہ کروایا، ایک کار جو جواب ملیا آقا جی پانی ہے وے تھوڑا جیا، اگر پانی چاہیے تے پانی مل جائے گا، او بھی تھوڑا جیا پانی ہے۔ او یاروں میں دسنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اپنی پراپرٹی نہیں جے بنائی، میرے آقا نے اپنے بینک بیلنس نہیں بنائے، او لوگوں میرے آقا نے اپنی جائیداداں نہیں جے جوڑیاں، مال نہیں جوڑیا، میرے آقا نے اپنا مال غریباں اندر تقسیم کر دیتا وے۔ اللہ دی قسم، رب کعبہ دی قسم، جے میرے آقا دعا کر دے اللہ احد پہاڑ جیڑا سونے دا بن جاوے، رب کعبہ دی قسم احد پہاڑ سونے دا بن جاندا، لیکن میرے آقا نے دنیا نو ترجیح نہیں دیتی، میرے آقا نے دنیا دے مال دی ترجیح نہیں رکھی، میرے آقا دے کر مہینے کھانا نہیں بندا رہا، چولہے اندر آگ نہیں چل دی رہی۔ اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے اسی 3 چاند دیکھ رہی دے سکی، مطلب 3 مہینے گزر جاندے سن، گھر دے اندر چولہے چ کدے آگ نہیں سی بلی۔ اے کیڑا کرانا ہے میرے آقا دا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ہون اپنے کران لے نظر دوڑائیے کسی کتنا کھانا ضائع کری دے، اللہ اللہ ویکھ دے نہیں۔ اگے ایک وقت سی، اے بھی میں گل کر دواں ذہن چ آ گئی میرے، ہن ساڈے اندر برکت کیوں نہیں؟ اے قابل غور بات ہے، بڑی اہم بات ہے، ساڈے گھراں چ برکت کیوں نہیں ہے؟ گھر دے کنے جی کماندے نے، کوئی بیمار ہو جاندا، کوئی شادی آ جاندی، کوئی ویاہ آ جاندا، کوئی فوت ہو جاندا ہے، پیسے پھر بھی نہیں جوڑ دے، کار چ راشن بھی آئے وے پھر بھی بے برکتی ہے، وجہ کی ہے؟ بڑی قابل غور بات۔ اسی کھانا بنائی دا نا، روٹی بنائی دی رات نو، شامی کھانا بچدا ہے، روٹیاں بھی بچ جاندیاں نے، روٹیاں کدھر کری دیاں نے؟ سی کچرے والے ڈبے چ، اللہ دی قسم بڑے لوکاں نو میں ویکھیا ہے، ٹکڑے کٹھے کر کے نا ایک گندے توڑے چ پا دئی دے نے، اے جی ویچ دواں گے یا جانوراں نو کھلا دواں گے۔ اے میرے بزرگ جان دے نے، ایک وقت سی برکتاں اینیاں سی، ساڈیاں بزرگ ماواں اے ٹکڑیاں نو ضائع نہیں سی کردیاں، انہاں نو سنبھال کے رکھنا، لپیٹ کے
اور صبح دہی بھور کے کئیاں نے کھانے، کئیاں نے کس طریقے نہ کھانے تاکہ اللہ دا رزق ضائع نہ ہوئے۔ اسی تو خود اللہ دا رزق دتا ہویا ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الی لگ جاندی روٹیاں نو اسی دیکھ دے تک نہیں، جان بجھ کے سٹ دینے ہاں تے بے برکتی نہ ہوئے تے کی ہوئے؟ اللہ اللہ نہ یارو انج نہ کریا کرو، انہیں نخرے نہیں چنگے ہوندے، رات دی روٹی بچ جاوے تو انہوں صبح کھا لیا کرو، دہی جب بگو کے کھا لیا کرو، یا کسی طریقے نہ چوپڑ کے گھیو شو لا کے جناب توے تے گرم کر کے کھا لیا کرو، سٹیا نہ کرو۔ اللہ دا رزق ہے، انہاں غریباں کو پوچھو جڑے انہاں غریب جڑے انہاں روٹیاں نو ترس دے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڑھے مدرسے اندر ایک دفعہ ایسے حالات آگئے، سیالکوٹ اندر جامع حذیفہ بن یمان، ساڑھے استاد اللہ پاک شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب، انہاں کو سی صحیح مسلم پڑھی، اور کتابوں میں پڑھیاں، اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے، بڑے اللہ دے ولی لوگ سن۔ ایسے حالات آئے، کچھ معاملات کچھ ایسی پریشانیاں بن گئیں، کوئی ایجنسیاں دے معاملات آگئے، کافی سختیاں آ گئیں مدرسے تے ساڑھے لڑکے دوست ساڑھے جامعہ پڑھنے والے پٹھان کوئی ساتھی سن، میں بھی انہاں دے اندر شامل سا، اور کوئی میرے دوست سن، جناب اسی روٹیاں جڑیاں بچیاں ہوندیاں سی نا، وہ پانی گرم کرنا، پانی گرم کر کے اس اندر روٹیاں پینیاں نرم کرنیاں، انہاں چ تھوڑا جا نمک ڈالنا، نمک ڈال کے ذائقہ بن جانا، پھر کھائی دی ہوندیاں سن۔ لوگوں رزق ضائع نہ کرو، انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے ترس دینے بیچارے ٹکڑیاں نو بھی ترس دینے، اللہ دی قسمیں کہ سانو ٹکڑے ہی مل جان سکے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، بات لمبی ہو گئی ہے۔ میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کرا جو پتہ کرایا کھانا نہیں ملے یا ویکھ لو جہانہ دی رحمت دے کر کھانا نہیں جے ملے یا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مہمان آیا ہے، کوئی بڑا پروٹوکول والا مہمان نہیں ہے، عام ہی بندہ آیا سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کیڑا بندہ خوش قسمت ہے جڑا بندہ اس اللہ دے مہمان بندے نو کھانا کھلاوے گا، میں دعا کرانگا اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماوے۔ ایک انصاری صحابی کہنے لگے آقا جی میں کھانا کھلاواں گا۔ جس ویلے دعا سنی نا کہ اللہ اس بندے تے رحمت فرمائے، صحابی جوش اندر آگے کہ نبی پاک دعا فرمان تے رحمت نہ ہوئے، اللہ اللہ۔ صحابی کہندے آقا جی ضرور ضرور میں کھانا کھلاواں گا، اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جاواں گا، اس دی مہمان نوازی کراں گا۔ ہن کائنات دے لوگوں غور کر دے جانا، صحابی گھر چلے جاندے نے، جا کے کہندے اللہ والی اپنی بیوی نو مل دے نے کہ اللہ دا مہمان آ گیا وے، 10 گھر اندر کچھ ہے جے کہ نہیں؟ اللہ دا مہمان آیا، اللہ دے رسول نے مہمان بھیجا ہے اپنا، تے کار اندر 10 کی کھانو پیاوے۔ بیوی کہن لگی سرتاج جی نہ تے کار اندر کوئی آٹا، نہ کوئی آٹے دا پیڑا وے، نہ تے کوئی جو وے، نہ ہی کھجورا نے، اے تھوڑا جا نا بچیاں واسطے کوئی راشن پیاوے، بچے کھانا کھا جان گے تے اپنے واسطے نہیں بچے گا، بس بچیاں جو کئی کھانا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان لوگوں سن دے جانا، او صحابی کہن لگا اللہ والی اے بچیاں نو کسے طرح آرے لا دے، جے بچے روٹی منگن تے بچیاں نو سلا دویں، بچیاں نو کھانا نہیں دینا، کوئی گل نہیں اج بچیاں نو بھکھیاں ہی سلا دواں گے، کسی طرح بچیاں نو بھکھیاں سلا دے۔ اللہ دے رسول دا مہمان بھکھا نہیں جانا چاہیے۔ او لوگو ویکھو جس بات صلی والی دے اپنے بچیاں نو بھکھیاں سلا دیتا وے۔ اج میں پھر پوچھنا چاہنا اپنے معاشرے دے کولوں، اج اسی اپنے بچیاں دا ہی سوچی دا وے، اپنے بچیاں نو مہنگے ترین کپڑے لے کے دے دینے، کدی ساڈے دل اندر خیال نہیں آندا اللہ اے تیرا غریب بھی بندہ دنیا دے پھردا وے، اب مزدور بندہ دنیا دے پھردا وے، اس دے بچیاں دے ماڑے ماڑے کپڑے نے، کدی نہیں اسی خیال کریدا۔ خیر اس اللہ والی نے اپنے بچیاں نو بھکھیاں سلا دیتا۔ ہن کھانا تھوڑا سی تے صحابہ کرام نام جس ویلے کھانا پیش کردے سن، عرب اندر ہون بھی ہے کہ میزبان نال کھاندا سی، میزبان جڑا ہوندا سی نا وہ بھی کھانا نال کھاندا سی۔ ساڈے اندر تے نا بس مہماناں نو کھانا دے تا کھا رہے نے، آپ ہی باہر نکل آئیدا ہے تاکہ مہمان فریش ہو کے کھانا کھا لین، نہیں،
بلکہ میزبان بھی نال کھاندا سی، مہمان بھی نال کھاندا سی۔ ہن جس ویلے رات کھانا بنایا، کھانا بڑا تھوڑا سیگا، صحابی کھانا لے کے اندر جاندے نے، اپنی بیوی نو کہندے لا والیے کھانا بڑا تھوڑا وے، رات دا وقت ہے، تو اس طرح کری اے دیوا جڑا چلدا پیا وے، اے دیوے دی لائٹ تیز کرن دے بہانے مٹھی کر دویں جڑی لائٹ دیوے دے اندر گر جاوے، پھر دیوا بند ہو جائے گا، میں ان دے نال بیٹھ جاواں گا، میں منہ ہلائی جاواں گا، اللہ دے رسول دا مہمان سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا، ایسے بہانے وہ مہمان کھانا رج کے کھا لوے گا۔ ہن ویکھو بچے بھی بھکھے ستے نے، میاں بیوی بھی بھکھے ستے نے، کندے واسطے؟ اللہ دے رسول واسطے۔ اللہ اللہ جس ویلے عمل دیکھیا، ہن صبح ہو جاندی ہے، صحابی اللہ دے رسول دی خدمت اندر پیش ہو جاندا وے، تے اللہ پاک نے اس صحابی دے نبی پاک دے کول جانے تو پہلے جبریل نو بھیج دیتا، اے میرے جبریل جا کے میرے نبی نو دس دے کہ تواڈے یار نے، تواڈے پروانے نے اج اے کم کیتا وے۔ نبی پاک نو ساری خبر دس دیتی۔ نبی پاک فرماندے نے اے اللہ والیا رات والا معاملہ کیویں بنیا؟ پھر رات والا معاملہ کنج بنیا جے؟ سبحان اللہ کہ جناب تسی دونوں بھکھے سو گئے ہو، بچے بھی بھکھے سو گئے نے، اللہ پاک نو اے عمل اینا پسند آیا ہے، اینا پسند آیا وے، اللہ پاک عرش تے تہاڈا عمل ویکھ کے مسکرا رہے نے۔ اللہ اللہ پتہ چلدا ہے مہماناں نو کھانا کھلانا، غریباں نو کھانا کھلانا، اپنا آپ تن من دن قربان کر کے دوسرے دی مجبوری نو اپنی مجبوری سمجھنا، جڑا بندہ عمل کردا وے اس بندے تے اللہ رب العالمین راضی ہو جاندے نے۔ اگلی بات سنو ہن کہ اللہ رب العالمین کیسا راضی ہوندے نے، اللہ پاک کس طرح مسکراندے نے، توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کیے ایسے اعمال کے اللہ رب العالمین مسکرائے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قاتل مقتول، قتل کرن والا بھی جنتی ہے، قتل ہون والا بھی جنتی ہے، انہاں دونوں بندیاں دی طرف دیکھ کے اللہ پاک مسکرا پیندے نے۔ اللہ پاک انہاں دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرا پیندے نے۔ ہن پھر میں کہہ دواں اللہ پاک کس طرح مسکراندے نے، اسی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تو اویں مسکرانا ہے جیویں تیری شان دے لے کے، اسی مثال نہیں دے سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کافر ایک مومن ہے، کافر بندہ مومن بندے نو قتل کر دیندا، شہید کر دیندا، او شہید ہونے والا تے جنت اندر چلا گیا۔ ہن جس کافر نے قتل کیتا سی ہے او بندہ کافر ہے، تھوڑا جا وقت گزریا او بندہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بندہ بھی مسلمان ہو گیا، اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر دیتے تے اللہ پاک جنت دا داخلہ تا کر دینے، نالے اس بندے دی اعمال ول ویکھ کے مسکراندے نے۔ مثال جس طرح کہ امیر حمزہ، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے چچا جان نے امیر حمزہ دا مبارک چہرہ نبی پاک دے والد گرامی عبداللہ اونا دے نال بہت زیادہ ملدا سی۔ خیر شہیدوں نو کیتا وحشی بن حرب نے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، وحشی بن حرب علی مسلمان نہیں سن ہوئے، تھوڑا جا وقت گزریا وحشی بھی مسلمان ہو گیا، اللہ نے وحشی دے گناہ معاف کر کے بھی انہوں بھی جنت عطا کر دیتی۔ تو پتہ چلدا وے ایسے بندے دے اعمال وال ویکھ کے اللہ پاک مسکراندے نے۔ انہاں دوسرا بندہ کیڑا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم، فرمایا تین بندے نے جنہاں دی طرف دیکھ کے اللہ پاک مسکراندے نے۔ ایک اے بندہ، دوسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد بندہ، کیڑا بندہ؟ مجاہد، میدان اندر لڑ رہا ہے، سارے ڈر کے نس گئے نے، او کلا جناب سرحداں تے کھڑا ہے، بارڈراں تے کھڑا ہے، جنگ دا میدان ہے، میدان اندر کھڑا لڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتہ نو فرمان دے نو میرے فرشتو انظروا الی عبدی،
میرے بندے ہو، میرے فرشتوں میرے بندے دی طرف دیکھو، میرا بندہ دیکھو کنا صبر اور کنے حوصلے نال جنگ دا میدان نے لڑتا پیا ہے، کڈے صبر نال کڈے حوصلے نال۔ اللہ پاک اس بندے دا حوصلہ ویکھ کے صبر ویکھ کے آسماناں تے مسکراندے نے، اللہ پاک خوش ہوندے نے۔ تو پتہ چلدا ہے جڑا بندہ مجاہد دعا فرماؤ اللہ ساڈے فوجیاں نو ایمان والی قوت عطا فرمائے، ایمان دی طاقت نصیب فرمائے، پھر ہی فائدہ ہوئے گا۔ جے ایمان نہیں ہوئے گا تے خالی سرحداں تے جان دا فائدہ نہیں، خالی گولیاں سینیاں تے کھان دا کوئی فائدہ نہیں۔ جے ایمان نہیں ہے مزہ تائیں ہے، ایمان بھی ہوئے تے سینے تے گولیاں بھی کھادیاں جان۔ اللہ اللہ سنیے کائنات دے لوگو، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ ایسا بندہ خوش قسمت خوش نصیب بندہ وے، گھر دے اندر فرمایا نرم گرم بستر بھی موجود ہے، حدیث اندر آندا حسن والی عورت بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بستر بھی نرم گرم موجود ہے، لیکن رات دے وقت پھر بھی تہجد دی نماز پڑھدا، نماز نہیں چھڑدا۔ سفر اندر گیا ہوئے، بڑا سفر کیتا، تھکاوٹ ہو گئی، باقی رشتہ دار بھی نال نے، سارے منجیاں لبدے نے، سون دی کوشش کردے نے، اے اللہ دا ولی مصلا لبن دی کوشش کردا وے، جلدی وضو کردا، تھکاوٹ بڑی ہے، جسم بڑا درد کر رہا، لیکن دل نو سکون نہیں مل دیا، دل کہندا وے اللہ اگے پہلے سجدہ کرنا، پہلے اللہ نہ محبت دیاں باتاں کرنیاں۔ فرمایا تھکاوٹ اتنی زیادہ وے، تھکیا ٹوٹیا وے، آ جاندا جناب گھر پہنچدا، سب تو پہلے وضو کردا، مصلا پکڑ لیندا، او جناب اللہ دی بارگاہ اندر فرمایا 2 نفل پڑھ لیندا، 2 نفل پڑھدا وے تے اللہ پاک اس بندے دا عمل ویکھ کے آسماناں تے مسکراندے نے کہ میرا بندہ اتنی تھکاوٹ ہے، میرا بندہ تھکاوٹ دی پرواہ نہیں کر رہا، میرے بندے دے دل اندر اتنی محبت ہے کہ میرے سامنے وہ گر گیا۔ اللہ اللہ سنیے کائنات دے لوگو، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے صحابہ دا عمل ویکھ کے بھی مسکرا پیندے نے، اللہ رب العالمین بھی مسکراندے نے اپنے بندے دے عمال دے کے۔ ان آخری حدیث سنو پھر بات ختم کریے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے جناب صحابہ کرام جانا قربان کرنے والے، آپ صحابہ کرام نے آپ دا ہر عمل ساڈے تک پہنچا دیتا، آپ دا ہسنا بھی ساڈے تک پہنچایا، آپ دا مسکرانا بھی پہنچایا، آپ بعض دفعہ اتنا کھل کے ہس پیندے، کسی ایسے مسئلے تو میں دسنا کے جا کے کہ آپ دے مبارک دند بھی نظر آ جاندے، آپ علیہ السلام دا رونا بھی صحابہ کرام نے ساڈے تک پہنچا دیتا۔ اور سنیے کائنات دے لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اندر جانے والا آخری بندہ، جنت اندر جانے والا آخری بندہ جس ویلے جہنم چو کڈیا جائے گا، جہنم چو کڈاں گے نا، نبی پاک نے فرمایا جہنم چو اللہ پاک اس بندے نو کڈن گے، جہنم دے کنارے تے ہوئے گا، کانڈ اندی جہنم ال ہوئے گی، تے اس طرح مڑ کے جہنم وال ویکھے گا، جہنم نو مخاطب کرے گا، کہے گا اے جہنم میں اللہ پاک نے مینوں اس تیرے تو نجات دے دیتی ہے، او بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، جس ذات نے مینوں تیرے کولو نجات دے دیتی ہے، اور اے نجات ایسی ہے میرے تو پہلے تے بعد ایسی نجات کسے نو ملی نہیں۔ بندہ سمجھے گا کہ ایسا پیارا عمل اتنا سکون حاصل کرے گا کہ میرے تو پہلا بھی میرے تو بعد بھی اتنا سکون کسے نو ملیا ہی نہیں۔ جس ویلے جناب جہنم ال کانڈ پھر کرے گا، اچانک دیکھے گا درخت نظر آ رہا، اللہ دے زور دعا کرے گا اللہ مینوں اس درخت دے قریب کر دے، اللہ مینوں درخت دے قریب کر دے، تپش پڑی ہے اللہ، جسم جلس گیا وے، اللہ مینوں درخت دے قریب کر دے، میں درخت دے پھلاں چوں پانی حاصل کراں گا۔ اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندیا ٹھیک ہے میں تینوں درخت دے نیچے کر دینا، لیکن تو میرے نال وعدہ کر، میرے نال وعدہ کر ہور کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ کہندا اللہ میرا وعدہ میں ہور نہیں کچھ منگدا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ درخت دے تھلے چلے جاندا، تھوڑا جا وقت گزردا ایک ہور درخت نظر آ جاندا، او پہلے درخت تو زیادہ خوبصورت ہوندا وے، پھر اللہ کے دعاواں کردا اللہ میں اگے بھی وعدہ کیتا ہن میرا پکا وعدہ ہن میں تیرے کو کچھ نہیں منگنا، بس مینوں اس درخت دے تھلے کر دے، میں اس درخت دے پھلاں چوں پانی حاصل کر لاواں، اس درخت دا سایہ بھی حاصل کر لاواں۔ اللہ درخت بڑا پیارا وے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیا تو پھر سوال کر لیا، تو وعدہ کیتا سی نہیں منگنا اور پھر تو منگنا، اللہ ہن میرا پکا وعدہ ہن میں کچھ نہیں منگنا، بس مینوں اس درخت دے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے ٹھیک ہے جا میرے بندہ اس درخت دے نیچے چلے جا۔ پھر تھوڑا جا وقت گزرتا ہے، جنت دا دروازہ نظر آندا، جنت دے دروازے کول ایک درخت نظر آندا، کہندا اللہ ہون نہیں میں کچھ مانگدا، میرا آخری سوال ہے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ دا پیار، اللہ دی محبت ہے۔ اللہ سونے آخری سوال کرنا، اس تو علاوہ کوئی سوال نہیں کراں گا۔ او جنت دے دروازے کول جڑا درخت ہے، اللہ مینوں اس درخت دے کول بھیج دے، اس تو علاوہ میں کچھ نہیں منگاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیا اگے بھی تو وعدہ کیتا ہن پھر وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اللہ ہون نہیں میں کچھ مانگنا، آخری سوال ہے اللہ میں ہور تیرے کو کچھ نہیں مانگنا، بس مینوں جنت دے دروازے کول جڑا درخت ہے نا اس درخت دے کول بٹھا دے۔ سارے درخت ایک دوسرے تو ود کے کشش والے نے، جس ویلے اس دے کول جائے گا جنتیاں دی آواز سنے گی، جنتیاں دی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ، دعا فرماؤ اللہ پاک سانو بغیر حساب کتاب جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا 70,000 بندے بغیر حساب کتاب جنت داخل ہون گے۔ ایک روایت اندر آندا ہے ہر ایک بندے دے نال پھر 70,000 جان گے۔ یہ بندے کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا اے او بندے نے جڑے نا تے اپنے چہریاں تے او لگاندے نے نا، داغ لگا لیندے نے اپنے جسم تے متھیاں تے یا سرمے دا داغ لگا لیندے نے، او بندے نہ ہون گے۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا جڑے بدشگونی نہیں سی کردے، جڑے بندے شک وہم نہیں سی کردے، جڑے بندے تویز دھاگے نہیں سی کرواندے، جڑے بندے دم نہیں سن کرواندے، ہر قسم دا توکل صرف اپنے اللہ تے رکھ دے سن کہ بس اللہ تو علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جنہ دا اتنا توکل ہوئے گا اللہ پاک تے، او بندے صرف جنت اندر بغیر حساب کتاب دے جان گے۔ بہرحال وہ بندہ پھر کہے گا اللہ سونیا ہن کی کرا، جنت اندر بس پیر رکھن دی جگہ دے دے، اللہ بس جنت اندر داخلی مڑا جا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرمان گے او میرے بندیا جا تو جنت اندر داخل ہو جا، جنی زمین آسمان دے اندر خلاوے اس تو زیادہ ڈبل جگہ میں تینوں جنت دی عطا کرنا۔ سبحان اللہ، جس ویلے بندہ سنے گا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ یکدم کہنے لگا اللہ سونیا تو تے مالک اللہ، تو خالق تو رازق اللہ، تو رب العالمین کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، تو میرے نہ مذاق کرنا میں۔ اینی بات کہی نا تے حدیث دا راوی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور دینے مسکرائے، پھر کہندے جان دیو میں کیوں مسکرایا؟ میں کو پوچھو، کہندے جی دسو کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے میں اس وجہ تو مسکرایا جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی نا، نبی پاک بھی مسکرا پے سن، اور نبی پاک نے فرمایا جس ویلے اس بندے نے انہیں جملے کیے رہا کہ اللہ تو رب العالمین میرے نہ مذاق کرنا میں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی مسکرا پے۔ سبحان اللہ، اللہ دا مسکرانا کس طرح میں؟ جس طرح اللہ دی شان دے لائق، جس طرح اللہ نو پسند اسی تصور نہیں کر سکنے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، سانو ایسی اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کسی اعمال کریے اللہ پاک نو پسند آ جان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔